آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، مسجدیں بالعموم عبادت گاہیں ہوتی ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی مدرسہ مکتب قائم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، ممبئی کی جو جامع مسجد جو بنائی گئی تھی آج سے 250 سال پہلے، جن لوگوں نے بنایا مسجد تو بہت شاندار بنائی، فن تعمیرات کا ایک شاہکار، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک مدرسہ اور مدرسے کے ساتھ ایک کتب خانہ قائم کیا، ایک ایسا کتب خانہ جسے آج ہم دیکھتے ہیں تو جہاں اب 2000 کے قریب مخطوطات ہیں، اور ان مخطوطات کو صرف ایسا نہیں کہ رکھا گیا بلکہ ان کو محفوظ کیا گیا فیومیگیشن کے ذریعے، ان کو ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے، اور پھر بہت سارے مختلف علوم پہ 35,000 سے زائد کتابیں یہاں موجود ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جتنی اچھی لائبریری یہ ہے اتنا اس سے فیض حاصل نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھی لائبریری اگر اچھے پڑھنے والوں سے خالی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کفران نعمت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آئیے اس اسٹوری کے بعد ہم کوششیں کریں گے کہ اردو زبان سے جڑے ہوئے لوگ اس لائبریری سے ضرور جڑیں۔ ممبئی کے کرفورڈ مارکیٹ علاقے میں جنجیکر اسٹریٹ پر واقع شہر کی جامع مسجد کا شمار ہندوستان کی چنندہ تاریخی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تالاب پر بنی اس خوبصورت مسجد کی بنیاد سن 1775 میں رکھی گئی، جبکہ سن 1802 میں یہ مکمل ہوئی۔ تب سے آج تک یہ مسجد روزانہ ہزاروں مصلیوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے میزبانی کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس مسجد میں سن 1837 میں مدرسہ محمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ شروع کیا گیا، اور اس کے چند برسوں بعد ہی یہاں ایک لائبریری بنام کتب خانہ مدرسہ محمدیہ بھی جاری کی گئی۔ مولوی محمد یوسف کھٹکھٹے مرحوم کی ذاتی کوششوں سے اس میں اہم ترین کتابوں کا اضافہ ہوتا گیا۔ دنیا بھر سے نادر کتابیں جمع کی گئیں۔ قرآن مجید کے بہت قیمتی نسخے بھی اس لائبریری کا حصہ بنتے گئے۔ لوگ دور دور سے اس کتب خانے سے فیضیاب ہونے کے لیے تشریف لانے لگے۔ ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک سے بھی اسکالرز اور طلبہ ریسرچ کی غرض سے یہاں آنے لگے۔ علامہ شبلی نعمانی، علامہ عبدالعزیز میمنی، خواجہ حسن نظامی اور قاضی اطہر مبارک پوری جیسی قداور علمی شخصیات نے اس لائبریری سے فیض حاصل کیا۔ ابتدائی دور میں علامہ شبلی نعمانی کا نام ملتا ہے، اسی طرح خواجہ حسن نظامی، اور پھر اس کے بعد کے دور میں قاضی اطہر مبارک پوری نے تو گویا ایک بیٹھک ہی رکھی ہوئی تھی، اور بڑے سارے ان کے جو مضامین ہیں یا بڑی ان کی تحقیقات میں خود کتب خانے کا ذکر ملتا ہے، اور کئی ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کتب خانے میں بیٹھ کر مرتب بھی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دور کی جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یعنی دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ، انہوں نے اپنا ڈیلیگیٹس، اپنی پوری جماعت، اپنا پورا قافلہ بھیجا تھا کہ آپ کتب خانہ مدرسہ محمدیہ جائیے اور وہاں کی کتابوں سے فیض بھی حاصل کیجیے، وہاں کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیجیے۔ بعد کے وقتوں میں لائبریری پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ بوسیدہ ہوتی گئی، لیکن سن 2015 میں جامع مسجد ٹرسٹ نے اس کے احیاء کی مہم چھیڑی۔ جامع مسجد کے چیف قاضی محمد اشفاق صاحب، جنہیں دوران طالب علمی کنگ سعود یونیورسٹی کی لائبریری میں کام کرنے کا تجربہ تھا، چنانچہ آپ نے اس کتب خانے کی ترتیب نو کی ذمہ داری سنبھالی۔ جامع مسجد کے اطراف کی مساجد میں کام کرنے والے ائمہ مساجد سے نماز فجر سے نماز ظہر کے درمیان کتابوں کو ان کے مضامین اور زبان کے لحاظ سے ترتیب دینے کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نادر اور اہم کتابوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے انہیں فیومیگیشن کے پروسیس سے گزارا گیا۔ اس کے لیے مرکز جمعہ الماجد للثقافہ دبئی، رامپور رضا لائبریری اور دہلی سے اس فن کے ماہرین کی رہنمائی حاصل کی گئی۔ دیمک سے پاک کرنے کے بعد ان کتابوں کے ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس شروع کیا گیا۔ 10.5 لاکھ سے زائد صفحات اس پروسیس کے ذریعے محفوظ کیے گئے۔ پھر ان کتابوں کی بائنڈنگ کے لیے بھی یو پی سے اس فن کے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ہماری ساری کتابیں مخطوطات تو ہیں ہی، مخطوطات تقریباً 2000 سے زائد ہیں، اور عربی، فارسی، اردو میں ہیں، تقریباً 10-10.5 لاکھ صفحات ہیں۔ اس کے علاوہ مطبوعات، پرنٹڈ بک بھی، جو قدیم پرنٹڈ بک ہے وہ ساری کتابوں کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہے۔ یعنی آپ مالیگاؤں سے یا آپ دہلی سے یا آپ لندن سے کوئی کتاب اگر چاہیں آپ ہمیں ای میل کر دیں،
ہم اس کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے طور پر آپ کو سارا نظام بتائیں اور یہ کتاب یہاں سے آپ کو بذریعہ ای میل بھیجی جا سکتی ہے۔ اس طرح 4 مرحلوں میں کام پورا ہونے کے بعد ان کتابوں کو رکھنے کے لیے نئی مضبوط اور دیدہ زیب الماریوں کا انتظام بھی کیا گیا، کیونکہ پرانی الماریوں میں دیمک لگنے کے خدشات زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ کتابوں کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی۔ صرف مرکز ملک فیصل سعودی عربیہ نے 80 سے 90 لاکھ روپوں کی کتابیں اس لائبریری کو ہدیہ کی تھیں۔ آج اس کتب خانے میں عربی زبان کے 1027، فارسی کے 718 اور اردو زبان کے 208، اس طرح کل 1953 نادر مخطوطات ہیں۔ ان میں سے بہت سے مخطوطات کئی صدی پرانے ہیں۔ علمی اعتبار سے بھی بہت اہم مخطوطات یہاں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں میں مختلف موضوعات پر یہاں کل 35,000 کتابیں ہیں۔ ہمارے پاس ایسی عجیب و غریب کتابیں، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ایک کتاب میں 9 فن کو شامل کیا ہے مصنف نے۔ ملہم الغیب اگر آپ دائیں سے بائیں پڑھیں تو فقہ کی کتاب ہے، اگر پہلی سطر جس کو انہوں نے سرخ کیا اوپر سے نیچے پڑھے تو علم نحو ہے، درمیان میں جس کو سرخ کیا وہ علم صرف ہے، پھر علم منطق ہے، پھر علم بلاغت ہے، پھر علم عروض ہے، پھر اس کے بعد تفسیر کا سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں۔ اس لائبریری کو مینٹین کرنے کے لیے باقاعدہ ایک عملہ کام کرتا ہے۔ آج بھی روزانہ کتابوں کی اسکیننگ کا کام جاری ہے۔ مخطوطات کی دیکھ ریکھ کے لیے بطور خاص ایک ماہر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ نئی کتابیں بھی یہاں سے شائع ہوتی ہیں۔ گزشتہ دنوں نئی ایجوکیشن پالیسی کے نفاذ کے بعد یونیورسٹی آف ممبئی کے طلباء و طالبات بھی اس لائبریری سے بھرپور استفادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ روزانہ طلباء یہاں ریسرچ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک عوامی لائبریری ہے، اس لیے عام لوگ بھی یہاں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے اس ضمن میں قارئین کے لیے ہر ممکن سہولیات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ کتب خانہ مدرسہ محمدیہ سے استفادہ کیا جائے۔ بہت اہم، بہت بہترین کتابیں یہاں ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے سہولیات بھی رکھی ہے اور باقی عام لوگوں کے لیے بہت نامنل اس کا جو ہے ایک سالانہ ایک یہ رکھا ہے، ممبرشپ رکھی ہے، تو ممبرس کو مزید فائدے ہوتے ہیں۔ جامع مسجد ممبئی کے اطراف اردو زبان سے منسلک افراد کی گھنی آبادی ہے۔ اردو میڈیم کے بہت سے اسکول ہیں، کئی کالجز بھی ہیں۔ ان تعلیمی اداروں سے وابستہ طلباء اور اساتذہ اس سے زبردست فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر انتظامیہ انٹرسٹ لے تو اس کتب خانے کو نئی نسل سے جوڑا جا سکتا ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ ممبئی آئیں تو کرفورڈ مارکیٹ میں خریداری کے ساتھ ساتھ اس مسجد اور اس کے کتب خانے کو ضرور وزٹ کریں۔ رپورٹ ٹیم وائس آف اردو۔